बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। 3-4 बड़ी हैपनिंग्स है जो आपके साथ शेयर करनी। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी परेशान है? ये सिस्टम को बनाने वाले बल्कि सिस्टम के असल मालिक बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इनको ला के भी परेशान है। नहीं उस कंबल वाली पोज़ीशन हो गई, ना इसको उतार सकते हैं, ना इसको ओढ़ सकते हैं। ये वाली चीज़ें। रात को जी हाँ, ताकतवरों के नहायत करीब तरीन ने बताया कि किस फराग गोगी की बात कर रहे हैं, किस फराग गोगों की बात कर रहे हैं। असल काम तो ये पंजाब हुकूमत डाल रही है। और सर वो बंदा जिसका मैं अभी आपको बताने लगा हूं, वो बात कर ही नहीं सकता उनकी ईमा के बगैर, उसकी दिखाई गई रिपोर्ट के बगैर, उनकी दिखाई गई रिपोर्ट के बगैर। जी हाँ, इतनी बड़ी चीज है ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी आगे चल के जी। इसके अलावा जी शेर अफजल मरवत ने जवाबी हमला करना था, मगर अपने कद तो मुझे नहीं पता कितना, लेकिन बहुत गिर के किया। उन्होंने उन्होंने इमरान खान, जारी बात है, एक दिन पहले इमरान खान साहब की बहन ने पूरा चार्जशीट किया, बताया टाइमलाइन के साथ किस किस वक्त में और अखलाकियात के साथ किस किस वक्त में शेर अफजल मरवत झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 2023 से पहले तो शेर अफजल मरवत का कोई वजूद ही नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या कुछ में। तो वो बता रहे हैं कि जनाब जिस जिस वक्त बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगाए तो उस वक्त क्या था क्या नहीं था, सब रात को इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू देते हुए किया। तो शेर अफजल मरवत ने फिर नहीं देखी इमरान खान साहब की बहनें, नहीं देखी बुशरा बीबी और उनकी बहनें, नहीं देखा इमरान खान को, हर लिहाज से उन्होंने जो किया, खैर वो भी आपको बताता हूँ जी। इसके अलावा सोहेल आफरीदी से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी। रात को राना सनाउल्लाह भी कुछ बड़ी मज़ेदार खबरें लेके आया जी, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं इससे मुतल्लिक आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सिस्टम ने जब फायरवॉल 30-40 अरब रुपए लगा के एक टके का काम नहीं ले सके उससे, और उस फायरवॉल को वापस करवा दिया और फेल हो गई जी पाकिस्तान के सिस्टम में जी, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा फिर फायरवॉल ने तो फिर ज़रा एनालॉग तरीके से लोगों को ज़रा लॉन्च करें। क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे सुहेल अफरीदी की और इमरान खान साहब की बहनों के लिए, स्पेशली सुहेल अफरीदी की वजारत आला के खात्मे के लिए टारगेट मिला है जी। और ये टारगेट मिला अली अमीन गंडापुर को, और ये टारगेट मिला शेर अफजल मरवत साहब को, जो रात को वो गुफ्तगू कर रहे थे ना। इनका मकसद यही लग रहा है कि इनकी हुकूमत को किसी तरीके से खात्मा किया जाए। और और इस पे भी कोई शक नहीं कि कोई है जो इन दोनों की सियासी सरपरस्ती भी कर रहा है। इसके वाज़ेह तौर पर इशारे, और ये कई लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा ना। अब जब शेर अफजल मरवत ये कह दे टाइमलाइन कि सुहेल अफरीदी का बतौर वज़ीर आला मार्च का महीना आखिरी महीना है, तो उसके बाद क्या रह जाता है? उन्होंने कहा जिसके बाद अली अमीन गंडापुर का 17 अरूज पर होगा। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। इनकी तो आज ज़िंदगी में कभी कोई बात पूरी हुई नहीं, तो लेट्स सी ज़रा वो भी देख लेते हैं। लेकिन जो बंदा रात, क्योंकि जब अलीमा खान साहबा ने इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया था ना, जिस पर उन्होंने शेर अफजल के बारे में बताया था कि बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करके उन पर गलत इल्ज़ाम इसने आयद किए, ये हुकूमत के टाउट्स हैं, इमरान खान जिसको निकाल दे तो फिर सर्वाइवल सिर्फ एजेंसीज के पास होता है, शेर अफजल मरवत एजेंसी के कहने पर मामूर है, ये कहा ना। तो उन्होंने कल ही 3-4 एंकरों के नाम बता दिए थे कि मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ कल, और मैं बड़ी तसल्ली से जवाब दूंगा अब से। जब और रात को एक एक्स की स्पेस के ऊपर भी वो थे। अब जो राज खोल रहे हैं, बकौल उनके राज खोल रहे हैं, सर कोई मैच नहीं करता। वो उस वक्त की बात करें जब शेर अफजल मरवत का मैं कह रहा हूँ किसी जगह वजूद वजूद भी नहीं था शायद, कि पीटीआई की उस वक्त पता नहीं कहाँ मौजूद होंगे, पीटीआई के साथ उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं भाई गुस्सा देखे ना, पता चलता उन जुमलों से गुस्सा क्या है। अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सीधा टाइमलाइन के साथ बताया कि इस वक्त ये बंदा झूठ बोल रहा है, एजेंसियों के साथ चल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है ना। क्योंकि कोई जी शऊर भी नहीं मान सकता, कोई इसके अपने चेयरमैन की बहनों के ऊपर इल्जाम लगा दे, कोई कोई जी शऊर भी इस बात को नहीं मान सकता ना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जरदारी साहब की पार्टी में, पीपल्स पार्टी रह के कोई मुझे बता दे फरियाल तालपुर का नाम लेके बातें कर सकता, तो कोई रह सकता है पार्टी में? तो इसका क्या मतलब होगा? या मरियम नवाज साहबा से मुतलिक कोई बात करके कोई रह सकता है पार्टी के अंदर? नहीं ना। तो वो अली जो उसका गुस्सा है ना, वो बता रहा है। वो कहते हैं इमरान खान और जयमामा जमायमा की जो तलाक है ना, वो भी अलीमा खान की वजह से हुई है। लो जी, वो बहुत बरसों पहले पहुंच गए। वो कहते हैं इमरान खान साहब की जो बिनोई है ना, फीजुल्ला न्याजी, जिनसे डिवोर्स होगी बहन को, उसको भी पार्टी से अलीमा खान ने निकलवाया। क्योंकि अलीमा खान के पास बहुत पैसा है, इमरान खान के पास पैसा नहीं है। ये वो रात को मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं। उन्हें कहा कि जिस चीज को हाथ लगाती है उसका बेड़ा गर्क कर देती है। शेर अफजल मजबर का गुस्सा जरा चेक करें। कहते हैं नमल यूनिवर्सिटी के मामलात में भी ये दखल देती है, वहां सिर्फ 300 से ज्यादा स्टूडेंट रही हैं। कहते अलीमा खान के हवाले से उन्होंने मजीद भी बहुत सी चीजें बोली ना। वो कहते हैं अप्रैल 2024 में, अब ये बहुत ही इंतहा की होगी ना, इतनी बेपर की उड़ाई, वो झाग नहीं निकल रही थी मुंह से। कहते हैं अप्रैल 2000
2024 میں جب عمران خان صاحب جیل میں تھے، کہتے ہیں اپریل 2024 میں سرینا ہوٹل میں ایک وکیل کو بلایا، ایک گندمی سی شکل کا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کہا کاغذات بناؤ اور بیرسٹر گوہر سے دستخط لے کر مجھے پارٹی کا چیئرپرسن بنواؤ. یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، جو مسلسل کہہ رہی ہیں میرے ساتھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا صرف میرے بھائی کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کا پیغام پہنچاتی ہوں، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے مجھے پارٹی کا چیئرپرسن بنواؤ، وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے. میرے پاس کہتے ہیں تصویریں موجود ہیں، بیرسٹر گوہر جب عمران خان کے پاس پہنچے تو عمران نے کہا اسے پارٹی کے نزدیک بھی نہ پھٹکنے دینا. یہ کون بتا رہا ہے؟ شیر افضل مروت. اچھا جی. مزید انہوں نے کہا سہیل آفریدی کے پاس وقت کم ہے، سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ مارچ کا مہینہ آخری ہوگا، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا جو سورج ہے نا، جو ستارہ ہے نا، وہ عروج پر ہو جائے گا، یعنی وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی ہے جو بتایا جی. پہلے کم از کم اتنا پتا چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں علیمہ خان خود ٹاؤٹ ہیں، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں پاکستان کی. انہوں نے معید پیرزادہ کو باہر نکلوایا علیمہ خان نے، شہباز گل کو نکلوایا علیمہ خان نے، سولجر سپیکس میرے خیال میجر عادل، جی ہاں، کہتے ان کو بھی نکلوایا علیمہ خان صاحبہ نے. تو علیمہ خان صاحبہ کی جو ایما پر لوگ سوشل میڈیا پر بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ تمام الزامات دے کے انہوں نے یوں آج جڑا کر دیہڑی ختم ہو گئی، جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے لگا دی. اچھا، ان میں سے ایک خبر کی بھی صداقت نہیں وہ پیش کر سکتے. یہ تو صبح پتا چلے گا نا، تو رات گیا بیرسٹر گوہر صاحب اسٹیٹمنٹ دیں گے، بھائی کون سی بات کر رہا ہے یار. اور ایک اور بات بتاتا ہوں جی، انہوں نے ایک جگہ پر عمران خان صاحب کی بیگم یعنی بشرا بی بی کی بہن کو بھی نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی جو بہن مریم وٹو ہے نا، وہ دبئی میں مشہور مساج سینٹر چلاتی ہیں. اب یہ کوئی پٹھان غیرت مند آدمی تو اس طرح نہیں بولتا، میرا جانتا خیال ہے، مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بول سکتا ہوں. جس کے بڑے بڑے شیخ گھاک ہیں. اب وہ یہ کہہ رہی ہے یہ وہی مریم وٹو ہے جو عمران خان کے دور میں 28 لاکھ روپے تنخواہ لیتی تھی. اور پھر شیر افضل مروت صاحب یہ سمجھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے ان سے متعلق کوئی ہاتھ ہلکا رکھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے متعلق ہاتھ رکھے. اب ہم ذرا مریم نواز صاحبہ سے متعلق آپ کو مجھے بتا دو، پھر کوئی دیگر بھی ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی. رانا ثناء اللہ صاحب پچھلے 3-4 دن سے بند تو رہی نہیں مریم نواز صاحبہ کا وہ 11 ارب والے جہاز سے متعلق. ترجمان نے بھی عجیب و غریب بات کر دی کہ جی ہم ایئر پنجاب لا رہے ہیں، اس کا فلیٹ ہے. تو پتہ چل گیا قصے پہ قصے کھل گئے، پھر بڑے بڑے لوگوں نے بتا دیا، کسی نے کہہ دیا وہ کسی کے پاس چلا جائے گا، جہاز لے لیا گیا، جو کچھ بھی ہے. تو رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میری بتیجی ہے تو میں نے اس کو کور کرنا ہی کرنا جی. رانا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او ہو یہ صبح پنجاب کا ساسا ہوگا یہ جہاز، وہ مریم نواز نے ذات کے لیے تھوڑی خریدا ہے. یہ کہنا کہ مہنگا ہے، ڈالر کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے، پنجاب کا بجٹ 4 سے 5 ہزار کے لگ بھگ ہے، پنجاب نے 40 ارب کی تو عیدی دی ہے، اگر ایک اچھی چیز خریدی گئی ہے تو وہ پنجاب کے کام آنی چاہیے، کسی کو گلہ نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس موقع پر نا میاں داؤد صاحب، نام تو سنا ہوگا، وکیل ہیں جو عام طور پہ سپریم کورٹ کے جج کو کہا جاتے ہیں، عمران خان صاحب پہ جو حملہ کرتا ہے اس کے وکیل ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی نوید کے، اس کے علاوہ بھی کئی ان کے، سب جانتے ہیں ان کو بڑے اچھے سے. ان کو ہر خبر بھی فیڈ ہوتی ہے، کیس بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہ چلائیں ذرا، یہ کریں وہ کریں. ہمارے سابق جرنلسٹ دوست بھی ہیں اس لیے تو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایئر پنجاب طیارہ کے 11 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کے اوپر پورا چارج شیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایئر پنجاب طیارے کے 11 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. جس دن یہ سکینڈل کھلا کہ پنجاب حکومت بنتے ساتھ ہی کون کون سی فراگوگیوں اور گوگوں کے رشتہ داروں کی نئی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بنی، کون کون سی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بند پڑی تھیں، اور پھر کس کس منصوبے کے اخبارات، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کو ان ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے اربوں روپے کے 2 برس میں اشتہارات اور اشتہاری مہم بانٹی گئی اور کمیشن کھایا گیا. اس دن آپ سب کے طوطے اڑ جائیں گے، میرے تو پہلے ہی اڑے ہوئے ہیں. جو کچھ کہہ رہے تھے نا جرنلسٹ مالک صاحب بھی، کہ فائلیں تو بھی بنے گی سی سی ڈی وغیرہ، اس میں یہ بھی شامل کر لیں. اور یہ کوئی عام آدمی کہتا رہا، میں کہا شاید بغض مریم نواز صاحبہ میں کر رہا ہے. میاں داؤد صاحب عام آدمی نہیں ہے. آپ میاں داؤد صاحب کو چھوٹا فیصل باڈا کہہ سکتے ہیں، میاں داؤد کو اور چھوٹا محسن نقوی صاحب کہہ سکتے ہیں.
یہ وہ صاحب ہیں جو یہ خبر دے رہے ہیں. اچھا جی، اب رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید کچھ باتیں کی طرح وہ بھی ذرا سن لینا. وہ کہتے ہیں اب وقت ہے کہ حکومت کو سپورٹ کیا جائے. یہ انہوں نے کہا جہاز صبح پنجاب کی ملکیت ہوگا، یہ تو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا جو ڈاکٹر کہیں گے عمران خان کو اس طرح کا علاج فراہم کیا جائے گا. اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں 2018 کی طرح سپورٹ کرے. جس ڈیل سے بانی پی ٹی آئی انکاری ہیں وہ سیاسی حکومت کی طرف سے ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں. بتا دیا گیا نا کہ بھائی پلیز آپ نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا، دوبارہ محسن نقوی کا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا جو بھی ڈیل کی بانی سے پی ٹی آئی انکاری ہیں وہ سیاسی حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں ڈیل آفر کی. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کو سیاسی طور پر انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی ریاست مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر وہ بات چیت سے انکار کر رہے ہیں. کون سا ریاست مخالف بیانیہ عمران خان صاحب کا؟ مجھے تو آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی. شاید چند شخصیات ریاست تو نہیں ہو سکتی، وہ ریاست تو نہیں ہو سکتے. لیکن رانا صاحب جان بوجھ کے نا وہ ادھر سے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ڈیل والی بات ہے، بھائی ہم حکومت کر رہی ہے، وہ پیچھے سے کوئی نہیں ہے. وہ ذرا کچھ چیزوں کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی جس طرح 9 مئی جلاؤ گراؤ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. ان کا کہتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈیل کی پیشکش کی ہے نہ ہوگی. تو ہم نے کوئی ڈیل کی پیشکش نہیں کی، اور اسٹیبلشمنٹ تو اس قسم کی بات سننے کے لیے بھی روادار نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. کل تک کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 بار کر دی عمران خان کی شرائط ہم نہیں مان سکتے، یہی کہہ رہے تھے نا. رات کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا رانا صاحب کا. جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو انہوں نے پھر ساری بات کہی نہ حکومت کر رہی ہے نہ کچھ کر رہی ہے. یہ حالت ہے جی. اچھا، سوراب برکت جس کی سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت ہو گئی تھی نا، ان کو رات کو بیچارے کو پھر ایک کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا. دوسرے کیس میں گرفتاری، رہائی سے پہلے گرفتاری ان کی ڈال دی گئی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک کیس میں گرفتار ہو تو تمام کیسز میں اس کی گرفتاری تصور کی جاتی ہے. لیکن ایسا تو پھر ایسا صحیح ہے. شفیع جان صاحب نے مجھے 2 دن سے خبر چلی تھی کہ وہ کس کور کمانڈر سے کوئی ملاقات ہونے کا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی وزیر اعلیٰ کی. تردید کرتا ہوں، ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، وہی جس کی اپیکس کمیٹی کی صدارت جس پہ کی تھی، ادروائز کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی. یہ انہوں نے کہا جی. دوسرا سہیل افریدی صاحب نے رسپونڈ کیا جی، اور وہ رسپونڈ انہوں نے کیا ہے پشاور کے اندر رات کو. وہ کہتے ہیں اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کا سنگین مسئلہ ہے. اس معاملے میں ہم نے 4 سے 5 دن تک اسلام آباد میں پرامن دھرنا دیے، کیونکہ ہم عمران خان کی صحت پر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. بدقسمتی سے جو لوگ پاکستان پر قابض یا مسلط ہیں انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا. اگر ہم اس معاملے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا. ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کے جہاز پہ بھی انہوں نے کچھ بولا نا، انہوں نے کہا سیاست کرنا چاہتے تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا. اور انہوں نے کہا بانی چیئرمین کو ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملنے دیا جائے. انہوں نے کہا میں نے 4 ارب روپے تیرا کے متاثرین کے دیے تو ہنگامہ برپا ہو گیا. ایک طرف ملک کی معیشت قرضے لے کر چلائی جا رہی ہے، دوسری طرف عیاشی کے لیے خصوصی طیارہ خریدا گیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے $37 ملین سے طیارہ خریدنا عوامی مسائل کا غلط استعمال ہے. پاکستان ایک مقروض ملک ہے، اور ایسے وقت میں شانہ اخراجات ناانصافی اور امتیازی سلوک ہے. قومی وسائل کو ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنا قابل قبول نہیں. عوامی مفاد میں آواز اٹھانا نہایت ضروری ہے. انہوں نے کہا بھائی پہلے 53,000 کا قومی خزانے سے 53,000 روپے کہاں گئے جو IMF نے کہا ہے، جو کرپشن کی زد میں گئے ہیں اس کی بات کریں. اور ہمارے پیسے دیں، آپ ہمارے مقروض ہیں. 4,758 ارب روپے کے پی کے وفاق کی حکومت نے دینے ہیں، وہ دیں پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے بولا بہرحال. اور وہ کہہ رہے کہ نہیں، عید کے بعد تیاری کر کے میں دوبارہ آ رہا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بقول شیر افضل مروت مارچ کا مہینہ ان کے لیے بس کافی ہے. اس کے بعد علیم انکنڈا پور صاحب کا جو عروج ہے وہ شروع ہو جائے گا. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس عروج و زوال کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.